کہ تین علامات ذہن میں رکھیں، اگر کسی فرد میں یہ ان حالات میں ہو رہی ہوں تو اس پہ گہری نظر رکھیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص جو پہلے اپنا کافی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اب دیکھیں گے کہ وہ بالکل اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کو ہوش نہیں ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، اور بس وہ عجیب و غریب سے صورتحال میں ہے، بات سمجھ نہیں رہا، بات میں دھیان دیتا ہے لیکن وہ کچھ اور ہی سوچوں میں گم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ رات کو جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، دن میں سو رہا ہے یا کہیں نکل جاتا ہے، وہ جو اس کی اپنی روٹین تھی اس سے آؤٹ ہوا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا یا تو بالکل کم ہو گیا ہے یا بہت چڑچڑاپن، غصہ، اور اس نے باتیں شروع کر دی ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، بس ختم ہونے والی ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا، اور بس یہ کیا ہے، اور ہر ایک سے لڑتا پھر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں علامات جو ہیں وہ ڈپریشن کی ہیں، اس پہ غور کریں گے تو اکثر ان پہ دھیان رکھیں کہ اگر گھر میں وہ کوئی رسی وغیرہ لاتے ہیں، کوئی کیمیکل لے کے آتے ہیں یا کوئی میڈیسن وہ انہوں نے شروع کیا ہے یا لے کے آئے ہیں، اپنے کام میں اتنی توجہ نہیں دے پا رہے، اگر آفس جاتے تھے تو اب چھوڑ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ علامات ہیں، ان پہ ضرور توجہ دیں اور چیک اپ کروائیں، اور نہیں تو انفارم ضرور کریں قریبی جو بھی ہیں ان کو، تاکہ پراپر میڈیسن شروع کی جائے یا ان کا علاج کیا جائے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ بہت سے افراد آتے ہیں تو ان سے میں سمپل سوال پوچھتا ہوں، نیند کیسی ہے آپ کی؟ ڈسٹرب ہے جی۔ کھانا پینا کیسا ہے؟ نہیں بھوک لگتی جی۔ تو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا یا دل اداس تو نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ تو کوئی خودکشی یا زندگی ختم کرنے کا موڈ تو نہیں ہوا؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ تو کوئی کوشش کی ہے؟ ہاں جی 2 دفعہ کی ہے، ناکام ہو گئے تھے، پکڑے گئے تھے یا رسی ٹوٹ گئی تھی، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر یہ ہوں تو ظاہر ہے ایک جان اور آپ کی قریبی کو کھو دینا، اور اس کے بعد بھی معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا کہ کیا وجہ تھی، کیوں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شروع میں تو آ کے افسوس کریں گے لیکن بعد میں بلیم بھی کریں گے کہ دیکھو فلاں کا تو یہ تھا خودکشی کر لی، یا فلاں کی بیٹی تھی خودکشی کر لی۔ زیادہ یہ ریٹ خواتین میں ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ بزرگوں میں، بڑے لوگوں میں زیادہ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہے۔ وائٹامن ڈی جو ہے وہ دھوپ میں ہوتا ہے، یہ وہ وائٹامن ہے جو سستا اور فری میں ہے، کہ آپ اگر صبح جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے اس سے آگے آپ ٹانگوں اور بازوں سے کپڑا ہٹا کے اگر بیٹھتے ہیں 10 سے 15 منٹ، تو آپ کی نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کا یہ ڈپریشن لیول بھی کم ہوتا ہے، آپ کی جو ڈپریسو سمٹمز ہیں، جو افسردہ نظریات ہیں، وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور دن میں لیٹ اٹھتے ہیں، تو اور اس کے ساتھ سموکنگ وغیرہ ہے یا چائے کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو یہ چیزیں وائٹامن ڈی کی کمی کرواتی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے مزید ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ذکر کرتا جاؤں کہ سارے شعبوں میں سے 2 ایسے شعبے ہیں کہ جن میں یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بینکنگ، بینک میں جتنے بھی غریب ہوتے ہیں وہ اچھے ڈریسز میں ہوتے ہیں، ان کی پینٹ شرٹ اچھی ہوتی ہے لیکن بیچارے غریب ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، انہوں نے آنا ہوتا ہے، اور صبح سورج ابھی نکلا نہیں ہوتا اور وہ گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر رات کو وہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو تب پہنچتے ہیں، یعنی وہ سورج دیکھ ہی نہیں پاتے۔ 1 دن 2 دن جب یہ روز کی روٹین ہوتی ہے، پھر ان کا کام آہستہ آہستہ، اس کام میں دل نہیں لگتا، توجہ نہیں ہوتی، اور پھر نمبرنگ فگرز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آگے پیچھے ہونے میں الٹا ان کی پے سے ہی کٹتے ہیں، اور اس خوف سے کہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور غلطی ہوگی تو پھر ہماری پے سے کٹے گا، اس خوف سے وہ کام نہیں صحیح طرح کر پاتے، اور پھر بار بار ایک چیز کو چیک کرتے رہیں گے۔ بہت سے افراد جو آج کل ایسے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے پینٹ شرٹ میں آتے ہیں، اتنے اپنے بال بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مہینے کے اینڈ پہ ادھر ادھر کریڈٹ کارڈ، لون وغیرہ، میں نے جتنے کچھ شاپس ایسی ہوتی ہیں جو کریڈٹ کارڈ سے سویپ کر کے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو میں نے یہ آبزرویشن ہے میری کہ جتنے لوگ وہاں لائن میں لگے ہوتے ہیں ان سارے پینٹ شرٹ میں یا نوکری پیشہ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ کالر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بینک کے اندر وہ ایک عام سادہ سا بندہ آتا ہے جو شاید شلوار قمیض میں ہے یا لنگی پہنی ہوئی ہے، اور وہ لا کے اپنی شاپر سے 2 لاکھ 4 لاکھ نکالتا ہے، کہتا ہے پتر ہے جمع کرتے باقی اور بھی فرقہ لے کے آسا۔ تو وہ ایک بندہ عام دیکھتا ہے کہ یار اس کے اکاؤنٹ نمبر میں، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں اور اس کا تو شاید منہ صاف کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ادھر سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ 30,000 35,000 کی تنخواہ پہ، اور صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود باتیں بھی سنتا ہے۔ اور یہ ریئلٹی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ درخواست نہیں لکھ سکتا کہ مجھے چھٹی دی جائے، میرے کزن کی شادی ہے، کبھی بھی
کسی ادارے کے اندر ایسی کوئی درخواست میری نظر سے شاید نہیں گزری کہ جس کے اوپر یہ ریزن لکھی ہو کہ میرے کزن کی شادی ہے، میرے چچا کے بیٹے کی شادی ہے، تو مجھے 3 دن کی یا 5 دن کی چھٹی دی جائے۔ جب بھی چھٹی لی جاتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر نوکری پیشہ افراد کو، تو وہ یا تو دادی مارتے ہیں یا نانی مارتے ہیں یا چاچو مارتے ہیں۔ انہوں نے ایک دادی نانی ایکسٹرا رکھی ہوتی ہے جو ہر سال جو ہے نا اس کو مارتے ہیں اور وہ چھٹی لیتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ چھٹی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھا کام، آپ اگر ایک دفعہ درخواست لکھیں گے میری والدہ بیمار ہے، وہ چھٹی مل جائے گی شاید۔ دوسری دفعہ لکھیں گے وہ کہیں گے جی اپنا کوئی ریلیور دیں ہمیں، وہ آپ دے دیں گے۔ تیسری دفعہ آپ درخواست لکھیں گے وہ کہیں بھائی صاحب آپ چھٹی کریں، آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کام کر ہی نہیں پا رہے، آپ والدہ کا خیال رکھیں، نوکری کے لیے کسی اور کو آنے دیں۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر یہ ہوں تو کوشش کریں کہ اپنا کوئی ذریعہ معاش یا مضبوط یا پھر اس پیشے سے نکلیں جس سے آپ متنفر ہیں اور تنگ ہیں۔